صل على محمد لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حمدا لك يا ذا الجود والإحسان والفضل والطول والامتنان وصلاة وسلاما على من لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى حبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من الأزل إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه ومتقن خطابه وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. اذان محترم، پروردگار عالم نے عورت کو معاشرے کے اندر اور دین کے اندر جو مقام عنایت فرمایا ہے، اس کے اعتبار سے گفتگو کا سلسلہ جاری و ساری تھا، اسی کی یہ دوسری کڑی ہے. ہم نے اپنی پچھلی نشست کے اندر آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا تھا کہ پروردگار نے اس دنیا کے اندر عورت کو اکرام اور کرامت کے ساتھ بھیجا ہے. جہاں پر مردوں کا ذکر ہوا ہے، جہاں پر مسلمین کا ذکر ہوا ہے، وہیں پر مسلمات کا ذکر ہوا ہے. جہاں مؤمنین کا ذکر ہوا وہیں مؤمنات کا ذکر ہوا. جہاں صالحین کا ذکر ہوا، صالحات کا ذکر ہوا، قانتین کا ذکر ہوا، قانتات کا ذکر ہوا. اسی طرح سے یہ جو سرنامہ کلام کی آیت ہے کہ جو یہ کہتی ہے کہ جو کوئی بھی عمل صالح کرتا ہے، شرط یہ ہے کہ مومن ہو، شرط یہ ہے کہ ایمان کی دولت سے مالا مال ہو، تو پھر پروردگار اس کی اس عمل کو قبول بھی کرتا ہے، اور جو اس کی جزا جس کا وہ حقدار ہوتا ہے پروردگار اسے عنایت بھی کرتا ہے. وہ زمانہ کی جس زمانے کے اندر بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، اور اس کے بعد نہ فقط یہ کہ کوئی افسوس نہیں ہوتا تھا بلکہ خوشی کا اظہار کیا جاتا تھا کہ ہم نے ایک بوجھ سے جان چھڑا لی. وہ معاشرہ کی جو جاہلیت کا معاشرہ تھا کہ جس کے اندر کوئی عورت کو عزت نہیں دی جاتی تھی، کوئی اکرام نہیں کیا جاتا تھا، وہاں پر پروردگار عالم کے حبیب خدا اس انداز سے اپنی بیٹی کی تعظیم اور تکریم کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جب جناب سیدہ سلام اللہ علیہا تشریف لے کر آتی ہیں تو فقام الیہا، جناب رسالت مآب ان کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے ہیں اپنی جگہ سے، جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی طرف کی جانب بڑھتے ہیں. اجلسہا فی مجلسہ، اور انہیں جہاں پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسند ہوتی تھی وہاں پر انہیں آ کر بٹھلایا کرتے تھے جناب سیدہ سلام اللہ. یہ بات اپنی جگہ پر اٹل ہے اور اس میں کوئی کسی شک کی بات نہیں ہے کہ ایک پروردگار عالم کا منصب رکھنے والا رسول اپنی بیٹی کا اکرام کر رہا ہے، یہ بات تو ہے، لیکن یقیناً پروردگار عالم کی جانب سے خاص منصب رکھنے والی جناب سیدہ سلام اللہ علیہا تو ایک منصب الہی رکھنے والا دوسری منصب الہی رکھنے والی جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کا اکرام اور تعظیم کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. مگر دوسری جانب جو بیٹی سے رشتہ ہے رسالت مآب کا، وہ بھی نظر آ رہا ہے کہ کس انداز سے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی تعظیم رسالت مآب فرمایا کرتے. پھر جناب سیدہ کا اپنے بابا کا خیال رکھنا، اور اس کے بعد رسول کا اپنی بیٹی کو ام و ابیہا کہہ کر پکارنا، یعنی تو اپنے بابا کی بھی ماں ہے، اس انداز سے بھی ملتا ہے تاریخ کے اندر.
اذان محترم، وہ معاشرہ کے جس معاشرے کے اندر سورۃ النحل کی ایک آیت ہے، وَإِذَا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُكُم بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ، کہ جب کسی کو بشارت دی جاتی تھی، اذا بشر احدکم بالانثیٰ، جب کوئی اولاد ہوئی اور اس شخص کو آ کر یہ کہا جاتا تھا کہ تمہیں پروردگار عالم نے بیٹی عنایت کی ہے، تمہیں بیٹی ملی ہے، تمہارے یہاں پر بیٹی کی ولادت ہوئی ہے، تو ظل وجہہ مسودن، تو اس کا چہرہ کالا پڑ جایا کرتا تھا، وہو کظیم، اس عالم میں کہ اپنے غصے کو وہ قابو کرتا تھا، روکتا تھا، اس کا بس نہیں چلتا تھا کہ اپنے غصے کا اظہار کرنا شروع کر دے۔ لیکن عزیزان محترم، وہاں پر رسالت مآب کا اس انداز سے تعظیم و تکریم کرنا۔ دوسری جانب آ جائیے، خود رسالت مآب کا خاص طور سے جناب خدیجہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کی اتنی تعظیم و تکریم کرنا، ان کے جانب جب تک جناب خدیجہ طاہرہ سلام اللہ علیہا رہی ہیں، وہ حیات رہی ہیں، قید حیات میں رہی ہیں، اس وقت تک رسالت مآب نے کوئی اور عقد نہ فرمایا، اور جناب خدیجہ کی اس دنیا سے رحلت فرما جانے کے بعد اب اگر رسول نے جتنے عقد فرمائے تو ہر اپنی زوجہ سے رسالت مآب نے جس خاتون کی اور جس عورت کی تعریف کی ہے وہ ہیں جناب خدیجہ طاہرہ سلام اللہ علیہ۔ کیا ہے جناب خدیجہ کی سیرت؟ اس انداز سے ملکۃ العرب، عرب کی ملکہ، اتنے سارے سرونٹس ہیں، اتنے سارے خادمین ہیں بیوی کے، کہ اگر ان کی ایک صف بنائی جائے، ان کی ایک لائن بنائی جائے کہ جس لائن کا، جس صف کا پہلا خادم بیوی کے گھر کے دروازے پر کھڑا ہو، اور وہ صف اس طرح کی قرار دی جائے کہ غار حرا کی چوٹی پر، جہاں پر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان ایام کے اندر تشریف لے جا رہے ہیں کہ جب نزول وحی کا سلسلہ ہے، کئی دنوں تک رسالت مآب غار حرا، جبل حرا پر تشریف لے جاتے ہیں اور وہاں پر ان کا قیام رہتا ہے۔ جناب خدیجہ طاہرہ خود تشریف لے جاتی ہیں، خدام کو نہیں بھیجتی ہیں، خود پا پیادہ تشریف لے جاتی ہیں، اس پہاڑ کی چوٹی کو سر کرتی ہیں، وہاں جہاں رسالت مآب تشریف فرمائے وہاں پر جاتی ہیں، اور ان کی غذا جو کہ انتہائی کم غذا ہے، کچھ کھجوریں اور پانی، ان کو پیش کرنے کے لیے خود جناب خدیجہ طاہرہ سلام اللہ علیہ تشریف لے جا رہی ہیں، اپنا سارا کا سارا مال دین اسلام کی خدمت کے نام کر دیا۔ جناب خدیجہ طاہرہ ام المومنین سلام اللہ علیہ اس انداز سے کہ رسول کی ہمدم اور سہارا بنی ہیں، ہم سفر ہیں۔ تو اب اگر یہ کہا جاتا ہے کہ عورت کا کوئی مقام نہیں ہے، تو یہ بات ایسی نہیں ہے، عورت کا مقام بھی بہت بلند ہے اور عورت کی ذمہ داریاں بھی بہت بلند ہیں۔ جس طرح سے پروردگار عالم نے عورت کو ہائیلی ایلیویٹڈ ایک مقام عنایت کیا ہے، وہیں پر اس کی ذمہ داری اتنی بڑی ہے کہ وہی وہ گود ہے کہ جس گود سے پل کر تربیت پا کر جو نکلے گا وہ ایک ایسا نتیجہ ہوگا، وہ ایک ایسا، اب پروڈکٹ کہنا تو صحیح نہیں ہے، لیکن اس انداز سے تربیت پانے کے بعد وہ جو بچہ چل رہا ہے، نکل رہا ہے، معاشرے کا ایک فرد، ایک معاشرے کے فرد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ یہ ساری کی ساری تربیت کیا ہے؟ بنیاد میں اگر تربیت ہے تو ماں کی گود کی تربیت ہے، کہ کسی مدرسے، کسی مکتب میں جانے سے بھی پہلے جس مکتب اور جس مدرسے کے اندر اسے تربیت مل رہی ہے وہ تربیت ماں کی گود ہے۔ اب آپ دیکھ لیجئے، چاہے کافر کے گھر میں ہی کیوں نہ ہو، لیکن اگر ایمان والی ہے تو جناب آسیہ، ایسے کہ پروردگار عالم نے مومنوں کے لیے ایک کافر کی زوجہ، یعنی کہ جناب آسیہ سلام اللہ علیہ، ہماری جان قربان بی بی آسیہ سلام اللہ علیہ کی مثال پیش کی ہے۔ اور اگر نبی کے گھر میں بھی ہے لیکن پروردگار عالم کی نافرمان ہے تو امرأۃ لوط، جناب لوط نبی خدا ہیں مگر ان کی زوجہ نافرمان ہے، تو ان کی مثال کن کے لیے دی؟ کافروں کے لیے۔ یعنی کہ عورت اگر اپنے آپ کو اس طرح سے سنوار لے کہ اطاعت پروردگار عالم کی راہ کو اختیار کرے اور اس کے بعد اسی پر اپنے گھر کو چلائے، اس خانہ وادے کو چلائے کہ جس خانہ وادے کی باغ ڈور ایک طرح سے اس کے ہاتھ میں بھی ہے، بچوں کی تربیت کا ذمہ، گھر کے جو ہاؤس چورز ہوتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں انگریزی کے اندر، ان کا خیال رکھنا، وہ ساری کی ساری چیزیں اگر اس کے اندر ایمان کی جھلک اور ایمان کی روشنی برقرار رہے گی تو اس کی کرنیں سارے کے سارے گھر والوں کے اوپر پڑنے لگیں گے اور اس کا اثر یقیناً ہوتا ہے۔ لہٰذا
اس بات کو بہت مہم جانا جائے کہ جو خاتون خانہ ہے وہ اس انداز سے پروردگار عالم کی اطاعت کی راہ پر اپنے گھر کی، اپنے بچوں کی تربیت کرے کہ جب یہ فرد گھر کا یا یہ اولاد معاشرے کا ایک حصہ بنے تو وہ اضافہ جو معاشرے کے افراد میں ہو رہا ہے وہ اچھا اضافہ ہو، بلکہ برا اضافہ نہ ہو۔ مثالیں بہت ساری ہیں، جناب مریم سلام اللہ علیہ کی مثال ہے، جناب ام البنین سلام اللہ علیہ کی مثال ہے، مادر گرامی حضرت ابو الفضل عباس علیہ السلام، اور کیا کیا مثالیں، کیا کیا واقعات ہیں، بہت ساری، تفصیل میں ہمیں نہیں جانا، بس اس بات کا خیال رہے کہ کتنی بڑی ذمہ داری ہے ایک عورت کی گہوارے میں، ایک عورت کے پہلو میں آ رہی ہے، اس کے ذمہ آ رہی ہے کہ جو پروردگار عالم نے اسے عطا کر رکھی ہے۔ اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار ہم سب کو یہ توفیق عنایت فرمائے کہ ہم جتنا بہتر سے بہتر اپنے آپ کو، جیسا خدا نے چاہا ہے کہ ہم زندگی کو گزاریں، اس طرح سے اپنی زندگیوں کو ڈھالنے کی سعادت نصیب ہو سکے، جیسے پروردگار اہل بیت اطہار علیہ السلام نے چاہا ہے۔ ایمان کی راہ لیں، ان کی محبت کا درس دیں، مودت اہل قربہ علیہ السلام کا درس دیں۔ لوریوں میں علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے نام کی لوری دی جائے جس سے بچے میں شجاعت پیدا ہو۔ امام زمانہ علیہ السلام کی ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں مولا واقع کے آوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔